فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 30واں پارہ، 30ویں پارے کی ایک سورت نمبر 100 سورۃ العادیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے، چھوٹی سی صورت ہے، 11 آیتوں پر مشتمل ہے، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک بیماری کا ذکر کیا ہے، اور اسی صورت کے اندر اس بیماری کا سبب بھی بتایا ہے۔ یہ بیماری لگتی کیسے ہے، کیوں لگی، کیسے لگی، اور پھر اسی صورت کے اندر اللہ نے اس بیماری کا علاج بھی بتایا ہے۔ تو تینوں چیزیں اللہ نے، انسان کی ایک بیماری، اس بیماری کا سبب، وجہ، اور اس بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں بتایا ہے۔ جمعے کے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ اس بیماری کے بارے میں قرآن مجید کا جو انداز ہے، اس انداز کے ساتھ آپ کے سامنے اس بیماری کا ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس بیماری سے بھی بچائے، اور جس وجہ سے وہ بیماری لگتی ہے اللہ اس سبب کو بھی ختم فرما دے، جس راستے سے وہ بیماری آتی ہے اللہ اس راستے کو بھی بند کر دے، اور اگر وہ بیماری لگ چکی ہے تو اللہ
نے اس کا علاج بتایا ہے، اللہ ہمیں اپنا علاج کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں اس بیماری کو بتانے کے لیے، اور قسمیں بھی بڑی عجیب و غریب ہیں۔ اللہ نے 5 قسمیں کھائی ہیں، اور وہ 5 قسمیں اللہ نے گھوڑوں کی کھائی ہیں۔ پہلے زمانے میں تو سواری، سب سے بہترین سواری گھوڑا ہی تھا، اس کے بعد اونٹ ایک سواری کے طور پر جانا پہچانا جاتا تھا۔ ہم شہری لوگ ہیں، ہم تفریحاً تو گھوڑے کی سواری جانتے ہیں، لیکن مستقل طور پر ہم گھوڑے کی سواری کر بھی نہیں سکتے، نہ قبر اس قابل نہ جسم اس قابل۔ تو اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ سواری کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کی بڑی قدر و منزلت تھی اور اس کی بڑی اہمیت تھی۔ تو اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اب آپ کہیں گے یار بیماری کا، انسان کی بیماری کا گھوڑوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ قرآن کوئی ایسی تو کتاب نہیں ہے کہ کہیں کا روڑا کہیں کا پتھر، اس کو آپس میں جوڑ دیا اور کلام بنا دیا گیا۔ یہ شاعری سے بڑھ کر ہے، یہ فصیحوں کی فصاحت سے بڑھ کر ہے، یہ بلیغوں کی بلاغت سے بڑھ کر ہے، یہ بڑے بڑے ادیبوں کے ادب سے بڑھ کر ہے۔ گفتگو میں جو ادب ہے، تو اس کے اندر بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ گھوڑوں کا اس بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر غور کریں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چلے گا کہ ان گھوڑوں کا اس بیماری سے کیا تعلق ہے۔ غور کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، غور اس لیے نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب کا اعجاز بہت سارے حوالوں سے ہے کہ یہ ایک کتاب خود معجزہ ہے۔ معجزہ یعنی جس نے عاجز کر دیا کہ اس کلام جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکا۔ آپ سنتے ہیں اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکا، تو اس کو بہت مشکل ہونا چاہیے تھا نا۔ علامہ اقبال کی شاعری کو تو ہر کوئی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ جس کو اردو ادب، عربی ادب اور فارسی زبان کے ادب سے کچھ شناسائی ہو، واقفیت ہو۔ تو عرب کے اس دور میں جب بڑے بڑے شعراء، فصحاء، بلغاء، بڑے بڑے ادیب تھے، وہ اس کلام کو سن کر مبہوت ہو گئے، حیرت زدہ ہو گئے، اور اللہ کے کلام جیسا کلام، بلکہ کلام تو کرام ہے، ایک سورت جیسی سورت، سورت تو سورت، ایک آیت جیسی آیت بھی بنانے سے عاجز آ گئے۔ یہ ہے معجزہ کہ سامنے والے کو عاجز کر دے۔ تو کمال یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ آسان بھی ہے۔ آسان کیسے ہو گئی؟ اگر مشکل ہوگی تو آسان نہیں ہوگی، اگر آسان ہوگی تو مشکل نہیں ہوگی۔ ہمارا دماغ تو یہ کہتا ہے، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اور البتہ تحقیق، یعنی اللہ اپنی گفتگو سے پہلے کہتے ہیں تاکیداً، یہ بات میں تمہیں تاکیداً بتا رہا ہوں، یہ میں پھر تاکیداً بتا رہا ہوں، یسرنا، ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ اس طرح کہ ہم اپنی گفتگو میں کہتے ہیں نا کوئی کام نہیں ہونے والا، تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ یار میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہو جائے گا، میں کہتے ہیں نا میں کہہ رہا ہوں میں۔ اچھا، اللہ یہاں پر یہ بھی نہیں کہتا میں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہاں پر اللہ اپنا شاہانہ انداز
جو ایک بادشاہ کہتا ہے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، ہم، اس طرح انا انزلنا، اللہ نے جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے نازل کیا ہے۔ یا اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہے تو یہ ایسی مشکل کہ کوئی اس کتاب جیسی کتاب نہیں بنا سکتا، لیکن اس مشکل کو ہم نے آسان کیا، ہم نے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، لیکن اتنا بھی آسان نہیں کہ تم پڑھو اور تمہیں سمجھ میں آ جائے، تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس میں غور و فکر کرنے والا؟ یہ کوئی اس میں افلا یتدبرون القرآن، کوئی تدبر کرنے والا؟ تو اس میں تھوڑا سا تدبر کریں گے، تھوڑی سی توجہ کریں گے تو گفتگو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آپ کی توجہ چاہیے۔ اللہ نے پہلی قسم کھائی گھوڑے کی کہ والعادیات، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اتنا تیز چلتے ہیں، اتنا تیز چلتے ہیں، اتنے سبک رفتار ہیں اور اتنے تیز رفتار ہیں کہ ذبحا، وہ ہانپنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھوڑا بہت تیز دوڑ کے آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پیٹ اندر باہر ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے نتنے پھول رہے ہوتے ہیں، سکڑ رہے ہوتے ہیں، یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ گھوڑا بہت تیز رفتاری سے دوڑ کر کے آیا ہے۔ تو مجھے قسم ہے ان تیز رفتار گھوڑوں کی جو اتنی تیز رفتاری اور سبک رفتاری سے دوڑتے ہیں کہ وہ ہانپنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے دوسری قسم کھائی فالموریات قدحا، یہ بھی گھوڑوں کی قسم، مجھے قسم ہے ان تیز رفتار اور سبک رفتار گھوڑوں کی جو اتنی تیزی سے اور اتنی سبک رفتاری سے اپنی ٹاپیں، اپنا پاؤں زمین کے اوپر مارتے ہیں کہ قدحا، کہ اس سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گھوڑا پالنے والا اپنے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے، کھر کے نیچے یو شیپ کے اندر نال لگاتا ہے تاکہ اس کے پاؤں گھسے نہیں۔ تو جب وہ گھوڑا تیز رفتار ہوتا ہے تو جب وہ لوہا پتھریلی زمین سے جب وہ ٹکراتا ہے تو اس سے پھر چنگاریاں نکلتی ہیں۔ یہ آرام آرام سے جب وہ چلتا ہے تو چنگاریاں نہیں نکلتی۔ اس دوسری قسم میں بھی گھوڑے کی سبک رفتاری کا ہی ذکر ہے۔ ان گھوڑوں کی قسم جو اتنے تیز رفتار اور سبک رفتار ہیں کہ اپنے پاؤں سے، اپنی ٹاپوں سے وہ چنگاریاں نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ تیسری قسم فالمغیرات صبحا، اتنے تیز رفتار اور اتنے سبک رفتار، مغیرات، غارت ڈالنے والے۔ پہلے زمانے میں جب ایک دشمن دوسرے دشمن پر حملہ کرتا تھا تو عموماً کوشش یہ ہوتی تھی کہ صبح کے وقت حملہ کیا جائے، جنگیں اس طرح لڑی جاتی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت یہی تھی کہ آپ رات کو سفر کرتے اور صبح کے وقت جب لوگ آرام اور نیند میں ہوتے ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں، سستی میں ہوتے ہیں، اس وقت آپ فرماتے کہ سنو اذان کی آواز تو نہیں آ رہی؟ اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو سمجھو یہاں اللہ والے بھی ہیں، اور اگر نہیں تو صبح ہی صبح وقت مقررہ پر پہنچ کر ان پر حملہ کر دیا جاتا تھا۔ تو یہاں بھی سبک رفتاری ہی کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹارگٹ یہ ہے کہ ٹائم پر پہنچنا ہے صبح کے وقت، اور ٹائم پر اس وقت پہنچیں گے جب یہ گھوڑے اپنی رفتاری، اپنے رفتار کے ساتھ، اپنی تیزی کے ساتھ اس سفر کو طے کر لیں اور اس سفر کو وقت مقررہ پر طے کر کے جگہ پر پہنچ جائیں اور صبح ہی صبح حملہ کر دیں۔ فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو غارت ڈال دیتے ہیں، جو حملہ آور ہو جاتے ہیں صبح ہی صبح۔ چوتھی قسم میں بھی اللہ نے گھوڑے کی تیز رفتاری اور سبک رفتاری کا ہی ذکر کیا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، نقعہ کہتے ہیں گرد و غبار کو۔
وہ گھوڑے اتنے تیز رفتار اور سبک رفتار ہیں کہ جب وہ دوڑتے ہیں تو نقعہ، جس جگہ سے گزرتے ہیں وہ پوری جگہ خاک آلود ہو جاتی ہے، گرد اور آلود کے اندر پورا ماحول گرد آلودہ ہو جاتا ہے، مٹی اڑ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی اگر تیزی سے گزر جائے تو کراچی کے روڈوں پر تو مٹی ایسی ہے، پوری جگہ مٹی مٹی ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی اللہ نے تیز رفتاری کا ہی ذکر کیا کہ وہ مریل گھوڑے نہیں تھے، وہ جب گزرتے ہیں تو پورے ماحول کو غبار آلود کر دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے گھوڑے گزرے ہیں تیزی سے۔ آرام آرام سے گھوڑے گزرے تو غبار نہیں اڑتا۔ آخری قسم، پانچویں قسم، فوسطن بہ جمعا، وہ اتنے تیز رفتار اور سبک رفتار ہیں کہ فوسطن بہ جمعا، جمعا کہتے ہیں جمعیت کو۔ جمعیت کا مطلب جہاں پر لشکر جمعیت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ گھوڑے کی کوالٹی اور ایک خوبی یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے جب تیز رفتاری کے ساتھ دشمنوں کی طرف بڑھتا ہے اپنے شہسوار کو لے کر، تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ آگے کوئی دیوار آ رہی ہے، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی پہاڑ، وہ بس دیکھتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے ابھی تک رکنے کا اشارہ نہیں کیا۔ ٹی وی پر بھی جنگیں پرانے زمانے کی دکھائی جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گھوڑا رکتا نہیں ہے، ہلکا نہیں ہوتا، بلکہ صفوں میں گھس جاتا ہے، گھستا ہے نا۔ یہ گھوڑے کی کوالٹی۔ اونٹ میں ایسا نہیں ہے۔ اونٹ جو ہے وہ جب دیکھتا ہے آگے کوئی دیوار ہے یا کوئی اسلحہ یا کوئی نیزہ اٹھایا ہوا ہے تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے، گردن اونچی کر لیتا ہے اور واپس پلٹتا ہے۔ لیکن گھوڑا جو پرواہ نہیں کرتا کہ میرا مالک مجھے روکنا نہیں چاہتا، اگرچہ آگے مجمع کھڑا ہوا ہے، مسلح فورس کھڑی ہوئی ہے، وہ دشمنوں کی صفوں میں گھستا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے اس میں بھی اس کی سبک رفتاری اور تیز رفتاری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مجھے ان تیز رفتار سبک رفتار گھوڑوں کی قسم جو مجمع میں گھس جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا بیماری کا ذکر، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ اللہ اس بیماری کا گھوڑوں کی تیز رفتاری سے کیا تعلق ہے؟ کہاں گھوڑے کہاں انسان، کیا تعلق ہے؟ اللہ فرماتا ہے بڑا گہرا تعلق ہے، غور کرو ذرا۔ اللہ آپ کو بڑے لطیف پیرائے میں ایک بات سمجھاتا ہے، اے انسان، تو نے گھوڑا پالا، تھوڑی سی گھاس کھلائی اس کو، دانہ کھلایا، پانی پلایا، اس کو ایک جگہ دی رہنے کی، اس کو کبھی کھولا کبھی باندھا۔ یہ گھوڑا، یہ جانور اپنے مالک کو پہچاننے لگا۔ پھر گھوڑا اپنے شاہسوار کو بہت پہچانتا ہے۔ اگر دوران جنگ اگر شاہسوار گھوڑے سے گر جائے تو گھوڑے کی کوالٹی یہ ہے کہ گھوڑا بھاگتا نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے، اسے موقع دیتا ہے کہ میرا شاہسوار مجھ پر دوبارہ بیٹھے، پھر میں لے کے اس کو بھاگ۔ اونٹ بھاگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان، یہ گھوڑا جسے تو نے تھوڑی سی گھاس کھلائی، تھوڑا سا پانی پلایا، یہ تجھے اتنا جاننے لگا، اتنا پہچاننے لگا، تیرا ایسا وفادار بن گیا، تیرا ایسا جانثار بن گیا، اور تجھ پر ایسا قربانی دینے والا بن گیا کہ جب تو کسی موقع پر اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور پیٹھ پر سوار ہو کر تو نے اس کو زبان سے بھی کچھ نہیں کہا، تو نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے اس کو اشارہ کیا، بس اشارہ ہی کرتا ہے نا شاہ سوار، ایڑی سے اشارہ کرتا ہے، ایڑی لگتے ہی وہ گھوڑا ہوا ہو گیا، وہ سبک رفتار ہو گیا،
مالک کے اشارے کو سمجھ کر مالک کے حکم کی تعمیل کے اندر جان کی پرواہ کیے بغیر اتنا تیز دوڑا کہ ہانپنے لگا، اتنا تیز دوڑا کہ پاؤں سے چنگاریاں نکلنے لگیں، اتنا تیز دوڑا کہ ماحول کو گرد آلود کر دیا، اتنا تیز دوڑا کہ وقت مقررہ پر صبح پر پہنچ کے دکھایا، اتنا تیز دوڑا کہ سامنے دشمن کی پرواہ کیے بغیر، زخمی ہونے کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کے جتھے میں جا گھسا۔ مالک کے اشارے کو سمجھا۔ اے انسان، تو بڑا ناشکرا ہے، تیرے مالک نے تجھے کھانے کے لیے صرف گھاس تو نہیں دی، صرف پانی تو نہیں دیا، وہ تو صرف کیوں جی گھوڑے کو دیکھا ہے کہ قسم کے کھانے کھائے، نہیں آج تو صبح کھائی تھی گھاس، ابھی تو کچھ اور لے کر کے آؤ، نہیں ابھی تو دانہ کھایا تھا نا، اب تو کچھ اور لے کر آؤ، روٹی لے کر آؤ، اب قورمہ چاہیے، اب کڑھائی چاہیے، اب بریانی چاہیے، آج تو بس فروٹ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، آم کا موسم ہے۔ دیکھا کسی جانور کو؟ اللہ کہتا ہے وہ جانور ہو کر اپنے مالک کی طرف سے گھاس اور دانہ اور پانی صرف لے کر اتنا وفادار، اتنا بڑا جانثار، اور مالک کے اشاروں کو سمجھنے لگا۔ اور تیرے مالک نے تو تجھے صبح نعمتیں کچھ اور کھلائیں، دوپہر کو کچھ اور کھلائیں، رات کو کچھ اور نعمتیں کھلائیں، سردیوں میں تجھے کچھ اور کھلایا، گرمیوں میں تجھے کچھ اور کھلایا، ہر مہینے 2 مہینے میں بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ بدلتے ہوئے پھل پھول، سبزیاں، اناج، غلہ، قسم قسم کے معقولات، قسم قسم کے مشروبات، پہننے کے لیے قسم قسم کے کپڑے، سواری کے لیے قسم قسم کی سواریاں، کتنی نعمتیں ہیں، اللہ اکبر۔ تجھے تو گھوڑے سے زیادہ وفادار ہونا تھا، تجھے تو اس جانور سے زیادہ جانثار بننا تھا اپنے اس مالک کا، اور اس نے صرف تجھے اشارہ نہیں کیا کہ وہ کیا چاہتا ہے تجھ سے، اس نے تو ایک پوری کتاب اتار کے لکھ کے بھیج دی، یہ چاہتا ہوں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ کچھ آ رہی یہ بات سمجھ؟ واضح ہدایات۔ مالک گھوڑے کو واضح ہدایات دیتا ہے کہ جی آپ نے یہاں سے چلنا ہے، 4 میل کا فاصلہ ہے، 6 میل تک دوڑنا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، بیٹھ جاؤ، بس صبح سے شام تک دوڑاؤ گے، دوڑوں گا، ہلکا کرو گے، ہلکا ہوں گا، موڑو گے، مڑ جاؤں گا، روکو گے، رک جاؤں گا، بھگاؤ گے، بھاگ کے دکھاؤں گا، اشارہ کرنا بس مجھے۔ رب نے بتایا، اس قرآن میں اشارہ نہیں کیا، واضح ہدایات دی، کیا کرنا ہے، صبح کیسے کرنی ہے، شام کیسے کرنی ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، میاں بیوی کے تعلقات کیا ہوتے ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کے اولاد پر، اولاد کے ماں باپ پر حقوق کیا ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، ایک بھائی کا بھائی پر حق کیا ہوتا ہے، ایک بہن کا بھائی پر، بھائی کا بہن پر، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ عبادات بھی سکھائیں، معاملات بھی سکھائے، ہر چیز سکھائی۔ تبیاناً لکل شیء، اللہ کا قرآن ایک جملہ کہتا ہے، تبیاناً لکل شیء، ہر چیز کو بیان کر دیا اللہ نے۔ پھر مالک کی ناشکری اور مالک کی نافرمانی اور اس کی نعمتیں کتنی۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو ساری کائنات تیرے لیے بنائی، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، یہ سورج بھی تیرے لیے مسخر کیا، لکم وسخر لکم، تمہارے لیے، الشمس والقمر دائبین، وسخر لکم اللیل والنہار، دن تمہارے لیے، راتیں تمہارے لیے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ
جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا، لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، جانور تمہارے لیے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ۔ آ رہی ہے بقرہ تمہارے لیے مسخر کیے، سواری کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پہاڑوں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی، ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ والنجوم مسخرات بامرہ، ان جہازوں کو، ان بازبانی کشتیوں کو، پانی کے جہازوں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، مسخر کیا تمہارے لیے فلک، ان بحری جہازوں کو، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، جو چلتے ہیں سمندر کو پھاڑ کر اس کے حکم سے۔ اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، پرندوں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ ایک اور مقام پر الم تروا ان اللہ سخر لکم، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ما فی السماوات وما فی الارض، کیا رہ گیا؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہیں کامل مکمل نعمتیں دی ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی۔ نعمتیں اللہ کی ظاہری بھی ہیں اور کچھ نعمتیں چھپی ہوئی بھی، پتہ ہی نہیں ہے ان نعمتوں کا۔ مجھے ایک ساتھی نے، میں رحیم یار خان جمعہ پڑھانے گیا، ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ملے، ان کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، کہنے لگے مولوی صاحب یہ جو انسان کا منہ ہے، یہ جو زبان ہے، اس زبان کے جو اطراف ہیں، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک پانی اللہ نے رکھا ہے جس کو ہم تھوک کہتے ہیں۔ تھوک، ہم تو تھوکتے ہیں نا، تھوک آ گیا تو تھوک دیا۔ کہنے لگے مولوی صاحب آپ یقین جانیے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، 24 گھنٹے میں ایک انسان کے منہ میں آدھا کیجی، آدھا کلو یہ تھوک پیدا کرتا ہے اللہ، 24 گھنٹے میں آدھا کلو تھوک استعمال کرتا ہے، وہ بھی ایک خاص تناسب سے۔ یہ نہیں کہ اللہ پورا ایک چھٹانک دے دے پہلے، ایک جتنی ضرورت اتنا تھوک پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر 4 ایسے انسان ہیں کہ جن کے منہ کے اندر تھوک بننا بند ہو گیا، اور یہ منہ کے اندر کا جو گوشت ہے یہ اتنا قیمتی گوشت ہے، اس گوشت میں اور 6 فٹ کی باڈی کے گوشت میں فرق یہ ہے کہ 6 فٹ کی باڈی کا جو گوشت ہے وہ اگر گیلا رہے تو سڑ جائے، خشک رہے تو صحیح رہے۔ یہ منہ کے اندر کا جو گوشت ہے برعکس، اگر یہ سوکھ جائے تو سڑ جائے، گیلا رہے مسلسل تو بچ جائے۔ ہمارے یہاں بھی پہلے اب تو کھاتے تھے، آج کل تو نیو جنریشن جانتی نہیں ہے کلے کا گوشت ہوتا کیا ہے، سری اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، قصائی کو دیتے ہیں نا، بڑے لوگ جانتے ہیں۔ اس کی رطوبت الگ ہوتی ہے، اس کی نرمی، اس کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے، اس کی طاقت ہی الگ ہوتی ہے۔ بہرحال وہ کہنے لگے کہ بڑے بڑے میڈیکل بورڈ کے لوگوں کو انہوں نے بٹھایا، پیسے والے تھے، منہ کے اندر تھوک، کہنے لگے وہ ایک چھوٹی سی ڈبیا ملتی ہے، چھوٹی سی ڈبیا، انہوں نے اس کا وزن بتایا تھا، میرے ذہن میں نہیں، کہنے لگے وہ ڈبیا ان کی 1 ہفتے چلتی ہے، 1 ہفتہ، اور وہ تھوک تھوڑا تھوڑا منہ میں ڈالتے ہیں کہ منہ خشک نہ ہو جائے۔
اور ہفتے بعد پھر وہ ڈبیا پھر خریدتے ہیں، کہنے لگے وہ ڈبیا 1.25 لاکھ روپے کی ہے، پاکستانی 1.25 لاکھ روپے کی ڈبیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کامل مکمل دی ہیں وہ نعمتیں، کچھ نعمتیں نظر آ رہی ہیں، کچھ نعمتیں نظر نہیں آ رہی۔ اور اللہ نے قرآن میں جو، اگر آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہو نا، اللہ کی قسم آپ کو پتہ چلے گا اللہ شکوہ کتنا کرتا ہے، اللہ کتنا شکوہ کرتا ہے اپنے بندوں سے جو اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، لقمان کو اللہ نے حکمت دی، ان کا پہلا قول، پہلا دعویٰ اور پہلی تقریر یہ تھی ان اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، ترجمے کا وقت نہیں ہے۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفتا، وہی ذات ہے جو دن لے آتی ہے، پیچھے رات لے آتی ہے، پھر دن لے آتی ہے، پھر رات۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، شکر ادا کرو، دن رات اللہ نے دیے تمہیں۔ اگر یہ دن لمبے ہو جاتے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ، اگر اللہ دن کو قیامت کی صبح تک لمبا کر دے گا، کون ہے جو رات کو لے آئے؟ یہ نعمتیں اللہ کی۔ کھانے کھاتے ہیں، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم تازہ گوشت کھاؤ سمندر سے، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، سونا چاندی اور دھاتیں نکالو اس سے، تلبسونها وترى الفلك، اور تم دیکھو کہ کشتیاں اس کے اوپر چل رہی ہیں، لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، قرآن بھرا ہوا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے بڑا فضل کیا ہوا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، یہ دور دور کی نعمتیں چھوڑو، وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہاری ذات میں اللہ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، دیکھتے نہیں ہو؟ بالوں کا وجود اللہ کی نعمت، بالوں کی سیاہی اللہ کی نعمت، بالوں کی چمک اللہ کی نعمت، باڑوں کی مضبوطی اللہ کی نعمت، نیچے آئیں تو دماغ اللہ کی نعمت، پورا جسم صحیح ہو، دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہو جائے، لوگ پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، لوگ ہاتھ پاؤں باندھ کے بیڑیوں سے جگڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ آنکھیں اللہ کی نعمت، یہ آنکھوں کا جھپکنا اللہ کی نعمت، ان آنکھوں کے اوپر یہ جو اللہ نے باریک جھلی رکھی ہے، یہ پلکیں اللہ کی نعمت، پلکوں کے پیچھے یہ کھال اللہ کی نعمت، جو 1 منٹ میں کئی مرتبہ ہم پلکیں جھپکتے ہیں، یہ آنکھوں کی خشکی، آنکھوں کو خشکی کی طرف نہیں لے جانے، ایک لیئر ڈال کے اٹھ جاتی ہے یہ آنکھ کی پتلی، یہ آنکھ کا اوپر کا یہ جو کھال ہے، یہ ایک ہی لمحے کے اندر آنکھ کو گیلا کر کے پھر اٹھ جاتی ہے، یہ آنکھ سوکھنے لگتی ہے، پھر غیر ارادی طور پر، غیر شعوری طور پر ہم پلکیں جھپکتے رہتے ہیں، پلکوں کا جھپکنا اللہ کی نعمت۔ آنکھیں اللہ کی نعمت، آنکھوں کی سفیدی اللہ کی نعمت، آنکھوں کی سیاہی اللہ کی نعمت، آنسوؤں کا نکلنا ایک خاص مقدار سے اللہ کی نعمت، ایک ذرہ پڑتا ہے، ایک بال جاتا ہے چھوٹا سا، اللہ نے ایسا آٹومیٹک سسٹم بنا کے رکھا ہے کہ آنکھ بڑی تیزی سے آنسوؤں کو اور پانی کو نکالتی ہے ایک خاص مقدار میں، کہ وہ چیز، وہ بال، وہ کنکر، وہ جو بھی چیز ہے وہ اس پانی سے باہر نکل جائے۔ ناک اللہ کی نعمت، یہ دانت اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔
اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ضرور بالضرور ان نعمتوں کو اور زیادہ کر دوں گا میرے ہاں، اور اگر تم نے ناشکری کری، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر ناشکری کرو گے تو پھر نعمت چھین لوں گا، یہ نہیں کہا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہ میرا اعلان ہے۔ اللہ کا انداز دیکھیے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ پھر یہاں بھی ڈبل تاکید، اِنَّ، بے شک، اس میں شک نہیں ہے، اِنَّ کا ترجمہ بے شک۔ ہم تو نکل جاتے ہیں نا بے شک سے کہہ کے فوراً آگے، بے شک کا مطلب سمجھیں، اللہ کہتا ہے جو کہہ رہا ہوں اس میں شک نہیں ہے، یوں تو میری کسی گفتگو میں شک نہیں ہے، اس لیے کہ میری گفتگو ہے، میرا کلام ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اِنَّ، بے شک، عذابی، میرا عذاب، شدید نہیں کہا، لشدید، لام پھر تاکید کا، میں تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ عذاب بڑا شدید ہوگا اگر ناشکری پر آ گئے۔ نعمتیں ہوں گی لیکن عذاب کے ساتھ ہوں گی، ان نعمتوں کو ہی عذاب بنا دوں گا، اس دولت کو ہی عذاب بنا دوں گا، اس بڑے گھر کو ہی عذاب بنا دوں گا، اولاد نعمتیں ہوں گی، اولادوں کو عذاب بنا دوں گا، سمجھ لیں اچھے طریقے سے، بھائی ہوں گے ان بھائیوں کو عذاب بنا دوں گا۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ہم جانتے ہیں کہ ایک بھائی بھائی کے خلاف ہے، عدالتوں میں جاتا ہے، خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، وکیل کر کے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے بھائی کے خلاف، بہن بہن کے خلاف۔ اللہ کہتا ہے ان عذابی لشدید، ایسا عذاب دوں گا، ان نعمتوں کو ہی تمہارے لیے عذاب بنا دوں گا، اس نعمت کو زحمت بنا دوں گا۔ جو شکر کرے گا، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کیا اللہ کا قانون، جو بھی شکر کرے گا اس کے شکر کا فائدہ لنفسہ، اس کو اپنے نفس کو ملے گا، شکر کا فائدہ ملے گا، اور جو ناشکری کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ خوف، دہشت، وحشت، خدشات، توہمات، اس کی زندگی کے اندر اتنی مصیبتیں آ جائیں گی کہ نعمتیں ہوں گی لیکن ان نعمتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اور اللہ یاد رکھیے، نعمت دیتا ہے تو آزماتا ہے، نعمت چھینتا ہے تو آزماتا ہے۔ اللہ کی عطا میں بھی آزمائش، اللہ کے واپس لینے میں بھی آزمائش۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن 30واں پارہ سورہ فجر، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب انسان کو اللہ آزماتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، خوب پیسہ مل رہا ہے میاں، واہ میاں، ارے آزمائش ہو رہی ہے آپ کی اس پیسے سے، خوب فراوانی ہے تو اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ کیا آزما رہا ہے اللہ؟ یہ شکر گزار بن رہا ہے یا یہ اور میرے قریب آ رہا ہے یا مجھ سے اور دور جا رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا اکرام کیا، اللہ نے بڑی عزت دی۔ اللہ کیا کہتے ہیں، اب اللہ چھین کے آزماتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب ہم اس کو آزماتے ہیں، ابتلا میں ڈالتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، یہ آزمائش ہو رہی ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، آزمائش ہے، کتنی طاقت ہو، اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے تو آپ کی آزمائش ہے، اس طاقت کے اندر علم دیا ہے تو علم میں آپ کی آزمائش ہے، عمل کی دولت دی ہے تو اس دولت میں، اس نعمت میں آپ کی آزمائش ہے، ہر نعمت میں آزمائش ہو رہی ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے، میں واقعہ نہیں سناؤں گا، سب سن چکے ہیں، میں نے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ وہ جب سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ کون اس کا تخت
بلقیس کا تخت لے کر کے آئے گا تو ایک نے کہا کہ میں لے آؤں گا، مجلس برخاست بعد میں ہوگی، میں لے آؤں گا، کہا اس سے بھی پہلے چاہیے، پھر کھڑا ہوا ایک، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ، میں لے آؤں گا، دیر کتنی لگے گی؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، پل کے جھپکنے سے پہلے، پل کے جھپکنے کے برابر نہیں، اس سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ جب دیکھا سامنے تخت حاضر ہے،